بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 122 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 115 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 115 ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار۔ انما بے شک، یا علاوہ اس کے نہیں کہ، القبر روضۃ کہ قبر ایک باغیچہ ہے، من ریاض الجنت جنت کے باغوں میں سے، او یا حفرۃ ایک گڑھا ہے، من حفر النار جہنم کے گڑھوں میں سے۔ انما بے شک، یا علاوہ اس کے نہیں، یا صرف یہ کہ، القبر روضۃ کہ قبر ایک باغیچہ ہے، من ریاض الجنت جنت کے باغوں میں سے، او یا حفرۃ ایک گڑھا ہے، من حفر النار جہنم کے گڑھوں سے۔ اب یہاں پر القبر وہ جگہ جہاں پر آدمی کو دفن کیا جائے، اور جمع اس کی قبور آتی ہے۔ روضۃ بمعنی باغ، اور جمع اس کی روض ریاض اور روضات آتی ہے۔ حفرۃ بمعنی گڑھا، اور جمع اس کی حفر آتی ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ لمبی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہنس رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں موت یاد ہوتی تو تم نہ ہنستے، بس موت کو خوب یاد کیا کرو، کیونکہ قبر ہر روز یہ کہتی ہے، میں دوری کا گھر ہوں، میں وحدت کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور جب نیک آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا، تو زمین پر چلنے والوں میں مجھے محبوب ہے، آج تیرا معاملہ میرے سپرد کیا گیا ہے، تو عن قریب مجھے تو دیکھ لے گا۔ پھر فرمایا کہ جہاں جہاں تک نظر دوڑتی ہے اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب کافر یا گنہگار کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، لا مرحبا، تو زمین پر چلنے والوں میں سے مجھے مبعوث ہے، آج پتہ چل جائے گا۔ تو چاروں طرف سے زمین مل جاتی ہے، اور اس کی ہڈیاں پسلیاں پس جاتی ہیں، اور 70 زہریلے سانپ اژدہے اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ہر ایک سانپ ایسا زہریلا ہوگا کہ اگر وہ زمین میں پونک مار دے تو ساری دنیا ختم ہو جائے، اور زمین سے کوئی شے نہ ہوگے۔ یہ عذاب کافر یا گناہگار مسلمان کو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ پھر منقول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو کہا، یا قبرو، اے قبر، اتدری من التی جئنا بها الیک، کہ کیا تجھے خبر بھی ہے کہ ہم کس کے جنازے کو لے کر آئے ہیں؟ ہذہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ہذہ زوجۃ علی المرتضی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ وہذہ ام الحسنین، اور یہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ما انا موضع حسب ولا نسب، میں حسب و نسب کی جگہ نہیں، انما موضع عمل صالح، میں تو عمل صالح کی جگہ ہوں۔ فلا ینجو، پس کوئی کامیاب نہیں ہوگا، الا من کثر خیرہ، مگر وہ شخص جو خیر کو جمع کرے، وسلم قلبہ، اور اپنے دل کو سالم رکھے، بچائے رکھے، وخالص عملہ، اور اپنے اعمال کو خالص رکھے۔ پھر فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ قبر 4 اعمال سے جنت کا ٹکڑا بنتی ہے، نماز کی پابندی سے، صدقہ سے، قرآن کی تلاوت سے، تسبیحات کی کثرت سے، اور 4 اعمال قبر کو جہنم کا گڑھا بناتی ہے، جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے، چغل خوری کرنے سے، پیشاب کی چینٹوں سے نہ بچنے سے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ انما کلمہ حصر ہے، القبر مبتدا، روضۃ موصوف، من جارہ، ریاض الجنت، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنۃ محذوف کے ساتھ، پھر کائنۃ سیاہ اسم فاعل اپنے ضمیر فاعل یعنی ہیہ کے ساتھ، جو کہ ضمیر جائز استتار ہے، اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ صفت ہوئی ما قبل موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ معطوف علیہ ہوا کیونکہ اس کے بعد آؤ عاطفہ ہے۔ اسی طرح حفرتن پھر سے موصوف ہے، من جارہ، حفر النار، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنۃ محذوف کے ساتھ، پھر کائنۃ سی اسم فاعل اپنے ضمیر فاعل یعنی ہیا اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ صفت ہوئی ما قبل موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ معطوف ہوا ما قبل معطوف علیہ پر، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔